بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہاج نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تحریک منہاجکان کے مرکزی سیکریٹریٹ پر بزم قادریہ کے زیر اہتمام حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کے ختم وصال کے سلسلے میں محفل نعت۔ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت۔ پاکستان عوامی تحریک کا ممبئی دھماکوں کے بعد انڈیا کے منفی پروپیگنڈا کے خلاف استحکام پاکستان مارچ۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام طلبہ امن مارچ۔ منہاجکان یوتھ لیگ کے یوم تاسیس کے موقع پر یوتھ سیمینار۔ خواتین پر مظالم کے خلاف منہاجکان ویمن لیگ کا لاہور پریس کلب کے باہر پرامن مظاہرہ۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن قربانی مہم کا آغاز۔ زیارت میں فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فوڈ کیمپ اور گجرات میں فری ایمبولینس سروس کا آغاز۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں بزم منہاج سیشن 2008 کی اختتامی تقریب۔ تحریک منہاج القرآن کے ملک بھر میں فکری اور روحانی تربیتی کیمپس۔ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی کا دورہ سندھ۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کے ختم وصال کے سلسلے میں محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صاحبزادہ طاہر حسام الدین القادری اور صاحبزادہ عبد الرحمن سیف الدین القادری الگیلانی نے کی۔ محفل میں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی قائدین کے علاوہ ملک کے معروف نعت خوانوں اور ہزاروں خواتین و افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کے مزار اقدس پر بھی ختم پاک کی محفل کا انتظام کیا گیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کی۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے کہا، تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ اور پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو بھی دعوت دی تھی ٹیلی فونیکلی کہ وہ اس APC میں شریک ہوں، تو چونکہ قائد محترم آج کل کینیڈا میں ہیں اور اتنے شارٹ نوٹس پہ وہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے میرا نام نومینیٹ کیا اور میں کل اس APC میں شریک ہوا۔ وزیر اعظم صاحب اور حکومت پاکستان کا یہ قدم لائق تحسین ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کے کسی معاملے پر پوری قیادت کو طلب کیا گیا اور ان کی رائے لی گئی اور اس کے نتیجے میں پالیسی مرتب کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا۔ اور سب سے پہلے تو ہمارا موقف اس چیز یہ تھا کہ ہم ان دھماکوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انتہا پسندانہ اور دہشت گردی پر مبنی کارروائیاں جہاں پر بھی ہوں اور اس طرح جس میں عام لوگوں کا قتل عام ہو، اس کی اسلام میں بھی کوئی اجازت نہیں ہے، دین میں بھی کوئی اجازت نہیں ہے، تو اس کی مذمت سب نے کی، ہم نے بھی اس کی مذمت کی۔ دوسری بات، ہمارا بھی یہ موقف تھا کہ پاکستان کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہاں کا اندرونی معاملہ ہے، تو ہم نے یہ موقف رکھا کہ بھارت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، حکومت پاکستان اپنے موقف میں اس چیز کو شامل کرے۔ ممبئی دھماکوں کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کو ملوث کرنے کے پروپیگنڈے، دہشت گردی اور دھماکوں کے خلاف پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام اسمبلی ہال تا مسجد شہداء استحکام پاکستان مارچ کیا گیا۔ پاکستان عوامی تحریک نے اسمبلی ہال تا مسجد شہداء تک استحکام پاکستان مارچ کیا، جس کی قیادت پاکستان عوامی تحریک کے صدر فیض الرحمان دورانی اور ناظم اعلیٰ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے کی۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام طلبہ امن مارچ پریس کلب تک گورنر ہاؤس کیا گیا، جس میں لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ مرکزی صدر موومنٹ محمد ذیشان بیگ نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تعلیمی اداروں میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں اور تمام طلبہ تنظیموں کو الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ کے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایوان اقبال میں ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں یوتھ لیگ کے مرکزی اور صوبائی اور ضلعی قائدین کے علاوہ معاشرے کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سال بھر میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے نوجوانوں کو شیلڈز اور میڈلز دیے گئے۔ خواتین پر مظالم کے خلاف منہاج القرآن ویمن لیگ نے لاہور میں پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ کیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے مرکزی ناظمہ سمیرہ رفاقت نے کہا، اسلام نے 1400 سال قبل عورت کو تحفظ، عزت، احترام اور مرد کے برابر حقوق دے کر معاشرے میں وہ مقام دیا تھا جس کا تصور آج کے ترقی یافتہ معاشرہ بھی دینے سے قاصر ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے عمل کو فوری طور پر مکمل کر کے اس کے عملی نفاذ کی طرف بڑھا جائے تاکہ بیرونی دنیا اسلام اور پاکستان کے خلاف انگلی نہ اٹھا سکے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں بزم منہاج سیشن 2008 کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بزم منہاج کی خدمات کے اعتراف میں مختلف طلبہ اور مرکزی قائدین میں شیلڈز اور تحائف دیے گئے۔
اس موقع پر سیشن 2008-9 کے منتخب ہونے والے عہدیداران سے ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے حلف لیا۔ تحریک منہاج القرآن نے ملک بھر میں کارکنان کی فکری اور روحانی تربیت کے لیے تربیتی کیمپس کا آغاز کر دیا ہے، جس میں مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ کیمپس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے نائب ناظم اعلیٰ شیخ زائد فیاض نے کہا، تحریک منہاج القرآن کی نظامت تربیت کے زیر اہتمام نومبر میں 12 ماڈل سٹیز جن میں لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جیلم، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، ہری پور، ہزارہ، کراچی اور اندرون سندھ تربیتی کیمپس منعقد کیے گئے، جس میں تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ، MSM، علماء کونسل کے جملہ عہدیداران، یونین کونسل لیول تک کے عہدیداران نے اس میں شرکت کی۔ ہم ہر سال فیلڈ میں تربیتی کیمپ منعقد کرتے ہیں، جس میں مختلف موضوعات پر لیکچر دیے جاتے ہیں، باہمی ڈسکشنز کی جاتی ہیں۔ اس سال جو ہمارے موضوع تھے یا جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اس میں مؤثر طبقے تک تحریک کا اور قائد تحریک کا پیغام کیسے پہنچایا جائے اور ان کو آگے پھر تنظیمات میں کس انداز سے ذمہ داریاں دی جائے، یہ ہمارا مقاصد تھے اس سال کے تربیتی کیمپس کے۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے اندرون سندھ اور کراچی کا دورہ کیا۔ ہمارے نمائندے کو اس دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، تربیتی کیمپ تھا اندرون سندھ کا، جہاں 17 تحصیلوں سے ہمارے تحصیلی عہدیداران اس کیمپ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ پورے دن کا وہ تربیتی کیمپ تھا اور وہاں ہم نے اندرون سندھ کام کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کس انداز میں ہم تحریک کی دعوت کا فروغ کا کام کریں اور لوگوں تک مشن کی دعوت پہنچائیں اور ہماری تنظیمات فعال کیسے ہوں، مستحکم کیسے ہوں، ان موضوعات پر ڈسکشن بھی تھی، بریفنگ بھی تھی۔ اس دورے میں سردار منصور احمد خان صاحب جو مرکزی ناظم تنظیمات ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ جو اندرون سندھ کا دورہ تھا، جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں میں تحریک کی قبولیت کا ایک بہت بڑا مادہ موجود ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے پوری دنیا متعارف ہو چکی ہے اور محبت اور عقیدت جتنی قائد محترم کے بارے میں لوگوں میں پائی جاتی ہے، کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں پائی جاتی، اور لوگ QTV پر جو خطبات نشر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے بہت تیزی سے راغب ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو تحریک کے ساتھ دلی اور قلبی وابستگی رکھتے ہیں۔ تو کراچی میں ہمارا اسی طرح کا تربیتی کیمپ کراچی ڈویژن کا تھا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک نیا مرکز انہوں نے بنایا ہے، مسجد اور ساتھ اسکول کی بلڈنگ ہے، جہاں وہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی برانچ کھولیں گے انشاءاللہ کراچی ڈویژن۔ 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کا وہ پروجیکٹ انہوں نے وہاں تعمیر کیا ہے۔ تو اس میں پہلا پروگرام تھا، تربیتی کیمپ تھا، اور تربیتی کیمپ میں اسی طرح کے موضوعات تھے، تنظیمی استحکام اور دعوت کے فروغ اور تربیتی موضوعات۔ وہ بہت اچھا تربیتی کیمپ ہوا الحمدللہ۔ اسے کراچی ڈویژن میں کام کو ایک نیا تحرک ملے گا، اور ادھر ہی ایک جگہ پر آغوش کا سنگ بنیاد بھی ہم نے وہاں رکھا، جہاں یتیم بچوں کی کفالت، تعلیم اور تربیت کا ایک منصوبہ جیسے مرکز پہ قائم ہے، تو وہاں بھی آغوش کا منصوبہ قائم کیا جا رہا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی قربانی مہم کے آغاز کے موقع پر سینٹرل ورکنگ کونسل کا اجلاس ڈاکٹر رحیق احمد عباسی کے زیر صدارت ہوا، جس میں قربانی مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور مہم کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن گجرات کے زیر اہتمام فری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا، جس کا افتتاح مرکزی ناظم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈاکٹر شاہد محمود نے کیا۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک 24 شہروں میں فری ایمبولینس سروس فراہم کر رہی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پاک ٹرسٹ UK کے تعاون سے زیارت میں زلزلہ سے متاثرہ علاقوں وام اور کچھ میں 1 ماہ کے لیے فوڈ کیمپ قائم کر دیا ہے۔ کیمپ کے ذریعے متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جانب سے منہاج یونیورسٹی کے لیکچرار پروفیسر ڈاکٹر ظہور اللہ ازہری کو پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے پر مبارکباد۔ ڈاکٹر ظہور اللہ ازہری منہاج یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جامعہ الازہر میں زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بچوں کے حقوق، اسلامی اور مغربی قانون کا تقابلی جائزہ کے موضوع پر PhD کی۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر مختلف وفود نے دورہ جات کیے۔ ظفر اقبال چودھری صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل سعودی عرب اور سابق امیر کویت محمد یوسف بختاور کا تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر فارن افیئر GM ملک نے بلوچستان میں آنے والے حالیہ زلزلہ میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی امدادی کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ تھیں اب تک کی منہاج نیوز۔ آخر میں ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے منہاج نیوز کی اس کاوش کو سراہا، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمیں اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔